السلام علیکم۔ 2025 کا سال افغان پناہ گزینوں پر بہت بھاری گزرا ہے۔ بہت بڑی تعداد میں افغان پناہ گزینوں کو پاکستان سے اور ایران سے ان کے ملک واپس بھیجا گیا ہے۔ کچھ تو رضاکارانہ طور پر واپس چلے گئے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد افغان پناہ گزینوں کی ایسی ہے جن کو پہلے حراست میں لیا گیا، پھر ڈیٹینشن سینٹرز میں بھیجا گیا اور پھر ان ڈیٹینشن سینٹر سے ان کو ان کے ملک واپس بھیجا گیا۔ پاکستان کے اندر سال 2025 میں ریکارڈ 1,0971 افغان پناہ گزینوں کو حراست میں لیا گیا۔ حراست میں لینے کے بعد ان کو ان کے ملک واپس بھیجا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ آج ہم بات کریں گے کہ افغان پناہ گزینوں کی واپسی جو ہے روزانہ کی بنیاد پر تیز تر ہوتی جا رہی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 10,000 افراد کو روزانہ ان کے ملک پاکستان سے افغانستان بھیجا جا رہا ہے، جبکہ UNHCR کے اعداد و شمار کہتے ہیں کہ یہ تعداد 7,000 کے لگ بھگ ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے افغانستان سے تجارت مکمل طور پر بند کر دی ہے، رستوں کو سیل کر دیا گیا ہے، صرف افغان پناہ گزینوں کی واپسی ہو رہی ہے۔ پاکستان کہتا ہے پہلے سیکیورٹی پھر تجارت۔ میں ہوں خرم کریم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔ افغان پناہ گزینوں کی واپسی کا عمل بہت تیزی سے جاری ہے۔ UNHCR نے ایک رپورٹ جاری کی ہے۔ UNHCR کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ سال 2025 افغان پناہ گزینوں کی واپسی کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ صرف پاکستان کے اندر ایک سال کے اندر ریکارڈ 1,0971 افغان پناہ گزینوں کو حراست میں لیا گیا، حراست میں لے کر ڈیٹینشن سینٹرز پہنچایا گیا اور وہاں سے واپس اپنے ملک لے جایا گیا۔ اب حراستی مراکز کیا ہوتے ہیں؟ اب ہوتا یہ ہے کہ دو طرح کے افغان پناہ گزین ہیں۔ ایک وہ ہیں جو واپس خود سے جانا چاہتے ہیں رضاکارانہ طور پر، وہ انٹرسٹڈ ہے کہ وہ پاکستان کے اندر نہ رہیں، اور چونکہ پاکستان ڈیڈ لائنز دے رہا ہے تو ڈیڈ لائنز کی پاسداری کرتے ہوئے وہ واپس اپنے ملک جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت بڑی تعداد میں ہیں کہ جو جانے کے لیے کسی طرح بھی تیار نہیں ہے، اور ان کو پھر مجبوراً گرفتار کیا جاتا ہے۔ وہ چونکہ مختلف علاقوں میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ACC کارڈ والے ہوتے ہیں یا POR کارڈ ہولڈرز ہوتے ہیں، یا اس کے علاوہ وہ جو بالکل ہی غیر قانونی دستاویزات پر پاکستان میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو تلاش کر کے پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے، ڈھونڈا جاتا ہے، پھر ان کی گرفتاریاں ہوتی ہیں، پھر گرفتاریاں کر کے پورے خاندان کو حراستی مراکز، جو پنجاب کے اندر 46 حراستی مراکز موجود ہیں جہاں پر ان افغان پناہ گزینوں کو پہلے لایا جاتا ہے، وہاں پر ضروری کاغذی کارروائی ہوتی ہے، پھر ان کو گاڑیوں میں بٹھایا جاتا ہے اور گاڑیوں میں بٹھا کر یا تو ان کو تورخم پہنچایا جاتا ہے یا پھر سپن بولدک کے راستے سے ان کو واپس بھجوایا جاتا ہے، چمن کے راستے۔ تو وہاں پر بھی ڈیٹینشن سینٹرز ہیں، پہلے ان ڈیٹینشن سینٹرز کے اندر پہنچتے ہیں، پھر وہاں پر مزید کارروائی ہوتی ہے، پھر ان لوگوں کو انشور کیا جاتا ہے کہ یہ اپنے ملک واپس افغانستان پہنچا دیے جائیں۔ اب ان میں جرائم پیشہ افراد بھی ہوتے ہیں، سزا یافتہ لوگ بھی ہوتے ہیں، قیدیوں کی ایک بڑی تعداد بھی واپس پہنچائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے عام شہری بھی ہوتے ہیں جو قانون پاکستان کا نہیں مان رہے ہوتے، پاکستان کے جو ڈیڈ لائنز ہیں ان کو نہیں میٹ کر رہے ہوتے، تو پھر پاکستان کے لیے مجبوری ہوتی ہے کہ ان کو حراست میں لیا جائے اور حراست میں لے کر واپس ان کے ملک بھجوا دیا جائے۔ تو 1,0971 افغان پناہ گزینوں کو سال 2025 میں 1 جنوری سے لے کر اب تک حراست میں لیا گیا اور حراست میں لے کر ڈیٹینشن سینٹرز میں پہنچایا گیا ہے۔ زیادہ بڑی تعداد جو ہے وہ بلوچستان میں ہے۔ بلوچستان میں جو چاغی کا علاقہ ہے اور کوئٹہ کا علاقہ، یہ سب سے زیادہ یہاں پر افغان پناہ گزین موجود تھے اور یہاں سے ان کو ڈیٹینشن سینٹرز میں پہنچایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پنڈی کا علاقہ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ پنڈی ڈویژن میں اور خاص طور پر اٹک کا جو ڈسٹرکٹ ہے، وہاں پر بہت بڑے تعداد میں افغان پناہ گزینوں کو گرفتار کیا گیا، ڈیٹینشن سینٹرز میں پہنچایا گیا اور وہاں سے ان کو واپس تورخم کے راستے واپس ان کے ملک بھجوا دیا گیا ہے۔ اگر ہم تجزیہ کریں ان 1,0971 لوگوں کا، تو ان میں سے جو زیادہ بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو 76% ہیں جو گرفتار ہوئے ہیں، جن کے پاس کوئی بھی دستاویزات نہیں تھی یا پھر وہ ACC کارڈ والے تھے، یعنی 76% لوگ غیر قانونی دستاویزات، اور ان 76% میں بھی جو بڑی تعداد تھی وہ غیر قانونی دستاویزات والوں کی تھی، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو کسی زمانے میں پاکستان کے اندر آ گئے، پہلے کیمپوں میں آئے، پھر کیمپوں سے غائب ہو گئے، پھر ان کے بال بچے ہو گئے، پیدا ہو گئے، دو نسلیں یہاں پر پیدا ہو گئی ان کی، اور انہوں نے جعلی دستاویزات بنوا لیا، اور کچھ لوگوں کے پاس کوئی دستاویز نہیں ہے اور وہ یہاں پر بس رہ رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں اور پاکستان کے سسٹم کو چیٹ کر رہے ہیں اور یہاں پر اپنی پریزنس بنائے ہوئے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو پکڑا گیا، ان کو انویسٹیگیٹ کیا گیا اور ان کو گرفتار کر کے حراستی مراکز میں پہنچا دیا گیا۔ 24% لوگ ایسے ہیں جن کے پاس POR کارڈز تھے، پروف آف رجسٹریشن پاکستان کے اندر ان کے پاس تھی، لیکن ان کو بھی اب واپس گرفتار کر کے حراستی مراکز میں پہنچایا جا رہا ہے۔ POR کارڈ ہولڈرز کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو شروع میں اسلام آباد اور راولپنڈی کے اندر بہت زیادہ فوکس تھا
کہ ان لوگوں کو گرفتاریاں کی جائیں. پروف آف رجسٹریشن والوں کی پہلے گرفتاریاں نہیں ہو رہی تھی اگست کے اختتام تک, تو ان کے پاس ڈیڈ لائنز تھی کہ وہ پاکستان کے اندر رہ سکتے تھے. لیکن اسلام آباد اور راول پنڈی چونکہ سینسٹیو ایریاز ہوتے ہیں, ان میں پہلے پروف آف پرفارمنس والوں پر کریک ڈاؤن کیا گیا, وہاں بہت بڑے پیمانے پر گرفتاریاں ہوئیں. اور یہ جو 24% لوگ ہیں, جو 26% لوگ ہیں جو پی او آر کارڈ ہولڈرز ہیں, ان کو گرفتار کر کے حراستی مراکز میں پہنچایا گیا. تو تقریباً 25 سے 26 ہزار جو لوگ ہیں جو پروف آف پرفارمنس, پروف آف رجسٹریشن والے پی او آر کارڈ ہولڈرز ہیں, اور اس کے علاوہ جو غیر قانونی دستاویزات والے یا اے سی سی والے جو ہیں, ان کی تعداد تقریباً 74 سے 75 ہزار کے درمیان ہے, جن کو سال 2025 میں گرفتار کر کے ان کے ملک بھجوایا گیا. اس کے علاوہ جو رضاکارانہ طور پر جا رہے ہیں, ان کی تعداد تو پچھلے 2 سال کے اندر یعنی ستمبر 2023 سے لے کر اب تک جو تقریباً 25 مہینے کا وقت بنتا ہے, اس کے اندر تقریباً 17.5 لاکھ افغان پناہ گزین واپس اپنے ملک بھیجے جا چکے ہیں. ایک اندازے کے مطابق اس عرصے میں ایک مائیگریشن وہاں سے بھی ہو رہی ہے, جو طالبان کے دباؤ کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں. تو ایک اندازے کے مطابق وہ تعداد بھی لاکھوں میں ہے, لیکن یہ ہے کہ کریک ڈاؤن چونکہ بہت تیزی سے جا رہی ہے, تو پاکستان اب ان لوگوں کو گرفتار کر رہا ہے, پکڑ رہا ہے اور ان کو واپس بھجوایا جا رہا ہے. اور ان کے پاس نہ تو پی او آر کارڈز ہیں, نہ اے سی سی ہے, اور ویسے بھی جعلی دستاویزات تو بنوانا پاکستان کے اندر افغانوں کا پرانا طریقہ کار ہے, اور یہاں پر یہ آ کر جعلی دستاویزات بنواتے رہتے ہیں. اب بھی پاکستان کے اندر بڑے کریک ڈاؤن ہو رہے ہیں, نادرا کے اندر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. نادرا کے اندر بہت بڑے بڑے گینگز کو پکڑا گیا ہے جو افغانوں کو کارڈز بنا کر دیتے تھے. ایف آئی اے کے اندر بھی ایسے لوگ موجود تھے جو افغانوں کی پشت پناہی کرتے تھے. تو پہلے گورنمنٹ نے پہلے اپنے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو کلین کیا, وہاں پر کریک ڈاؤن ہوا ہے, وہاں سے صفایا کیا گیا ان گینگز کا. اب افغان پناہ گزینوں کے خلاف کریک ڈاؤنز ہو رہا ہے, اور جو جعلی شناختی کارڈ والے ہیں یا پھر اس طرح کے گینگز کی سپورٹ جن کو حاصل ہے, ان کو بھی اب ایک ایک کر کے پکڑا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ہم بات کریں افغان پناہ گزینوں کی جو واپسی ہے, پر روزانہ کے جو عمل جاری ہے, تقریباً جو پچھلا ایک ہفتہ گزرا ہے اس کے اندر تو ایوریج جو ہے وہ 10,000 افراد پر ڈے کے حساب سے واپس پاکستان سے افغانستان بھیجے جاتے رہے ہیں. جو یو این ایچ سی آر کے اعداد و شمار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اب پچھلے 1-1.5 مہینے سے جو واپسی ہو رہی ہے اس کی رفتار بہت تیز ہو گئی ہے, اور ایوریج جو ہے وہ 7,000 افراد روزانہ کی بنیاد پر افغانستان واپس بھیجے جا رہے ہیں پاکستان سے. اگر گزشتہ روز کی بات کی جائے تو تقریباً 7,000 افراد واپس گئے ہیں, یعنی کہ 1264 خاندان جو ہیں ان کو واپس بھیجا گیا, جن میں 7,000 سے زائد افراد موجود تھے, اور وہ پاکستان سے چمن کے رستے یا پھر اسلام قلعہ کے رستے, اسپن بولدک کے رستے, تورخم کے رستے واپس اپنے ملک بھیجے جا چکے ہیں. تو یہ تعداد جو ہے روزانہ کی تعداد میں بڑھتی ہے. اگر یو این ایچ سی آر کے اعداد و شمار کو مانا جائے تو تقریباً 2 لاکھ افراد ہر ماہ واپس اپنے ملک جا رہے ہیں, جبکہ اگر آزاد ذرائع کو مانا جائے تو تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ افراد جو ہے افغانی واپس اپنے ملک بھیجے جا رہے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں دوسری جو سب سے امپورٹنٹ بات پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو کشیدگی ہے, اس کی وجہ سے باہمی تجارت اور تعلقات نہ ہونے کے برابر رہ گئے ہیں. افغانستان نے کہا جی کہ ہم تو امپورٹس کرنا ہی نہیں چاہتے پاکستان سے. انہوں نے اپنے تاجروں سے کہہ دیا ہے کہ آپ 3 مہینے کے اندر جو آپ کی کنسائنمنٹس آ رہی ہیں آپ ان کو مینج کر لیں, اس کے بعد اب آپ نے پاکستان کو کوئی تجارت پاکستان کے ساتھ نہیں کرنی. دوسری جانب پاکستان نے بھی بڑا کلیئر کہہ دیا جی کہ ہمیں اپنی سیکیورٹی پہلے مقدم ہے, سیکیورٹی ہوگی تو پھر ہم تجارت کریں گے. آپ نے ہم سے اگر اپنے معاملات ٹی ٹی پی کی اسی طرح اپنے پشت بانی کرنی ہے, اگر آپ پشت پناہی کرتے رہیں گے ان کی, تو ہم آپ کے ساتھ تجارت کرنے میں بالکل انٹرسٹ نہیں ہے. اگر ہمیں تھوڑا بہت نقصان ہوگا تو وہ ہم برداشت کر لیں گے. ہمیں یہ والی جو یہاں سے انفلٹریشن اور یہ جو دہشت گردی ہے کسی طرح برداشت نہیں ہے. آپ اپنے لوگوں کو کہیں کہ وہ ٹی ٹی پی کو کنٹرول کرے. اگر ٹی ٹی پی کنٹرول ہو جائے گی, آپ کے جو جیش العدل والے موجود ہیں, جو بی ایل اے کے کیمپ وہاں موجود ہیں, وہ ختم ہو جاتے ہیں, پاکستان کی سیکورٹی خدشات ختم ہو جاتے ہیں, تو 100 بسم اللہ ہم آپ کے ساتھ تجارت کرنے کو تیار ہیں. افغان ٹریزٹ بھی کھول دیں گے اور پاکستان امپورٹ ایکسپورٹ بھی افغانستان کے ساتھ کرے گا. تو اس سے پہلے تو پاکستان نے اب بالکل صرف پناہ گزینوں کے لیے کی واپسی کے لیے بارڈر کراسنگ پوائنٹس کو کھولا ہوا ہے. اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی تجارت کے لیے اب کوئی کراسنگ پوائنٹ نہیں کھولا جا رہا. سینکڑوں ہزاروں ٹرک پھنس چکے ہیں جو بارڈر سے, وہاں سے کراچی پورٹ سے آ رہے تھے یا پاکستان کے مختلف علاقوں سے ایکسپورٹس ہو رہی تھی جو اب افغانستان میں, وہ بھی رک چکی ہیں. جو افغانستان کی اپنی امپورٹس تھی جو انہوں نے دوسرے ملکوں سے پورٹ کے ذریعے منگوا رکھی تھی, وہ بھی رستے میں رکی ہوئی ہیں. تو اب وہ جو پیرشیبل آئٹمز تھے وہ تو تباہ ہو گئے, جو خراب ہونے والی چیزیں تھیں وہ خراب ہو چکی ہیں, اور جو کچھ چیزیں ایسی تھیں جن کی شیلف لائف زیادہ تھی وہ ابھی تک ٹرکوں میں پھنسی ہوئی ہیں, لیکن ان کی ڈیمیج اتنا زیادہ پڑ چکا ہے کہ اب ان کو خریدنا یا ان کو بیچنا بازار کے اندر اب ممکن نہیں رہا. یعنی کہ ایک اندازے کے مطابق
جو 60 سے 65 کروڑ ڈالر کا جو خرچ آتا تھا وہ بڑھ کر اب 85 کروڑ 90 کروڑ تک پہنچ 90 کروڑ ڈالر تک پہنچ گیا ہے، کیونکہ ڈیمیجز بہت زیادہ پڑ گیا اور یہ ٹرک اور یہ جو ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ ہے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ دوسری جانب اب افغانستان نے پاکستان سے جو گندم امپورٹ کرتے تھے وہ بالکل صفر کر دیا۔ اب انہوں نے کہا جی کہ ہم پاکستان سے گندم امپورٹ نہیں کریں گے، ہم نے گندم امپورٹ کرنی ہے قازقستان سے، تاجکستان سے یا روس سے۔ پاکستان سے تو پہلے بھی آفیشلی ان کی گندم کی امپورٹ نہ ہونے کے برابر تھی، تقریباً 70 ملین ٹن جو ہے وہ گندم امپورٹ کرتے ہیں وہ دوسرے ممالک سے، تو اس میں پاکستان کا شیئر تو پہلے بھی بہت کم تھا، یعنی کہ وہ تقریباً 690 ملین ڈالر کی جو گندم جو ہے وہ ان ممالک سے، قازقستان سے، تاجکستان سے اور ازبکستان سے اور روس سے امپورٹ کر رہے تھے، اور پاکستان کا شیئر جو میکسیمم گیا ہے وہ 32 ملین ڈالر تک گیا ہے، 320 ملین ڈالر تک گیا ہے 2015 میں، اور وہ گریجولی کم ہوتا چلا گیا اور اب وہ کم ہو کر صفر پر آ گیا۔ لیکن جو دوسرے ذرائع وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے امپورٹ جو ہے 5 لاکھ ٹن سے زیادہ گندم ہر سال سمگل کی جاتی ہے پاکستان سے افغانستان کے اندر، یہاں پر پورے نیٹ ورکس موجود ہیں۔ اب پاکستان نے سمگلنگ کا جو نیٹ ورک ہے ان کو توڑا ہے، یہاں پر جو بہت سارے اہلکار جو مختلف اداروں کے تھے ان کے خلاف کارروائی کی گئی ہے، اس کے علاوہ سرحدوں پر چیک پوائنٹس پر بہت زیادہ سختی کر دی گئی ہے۔ تو اب گندم پر جو پہلے بھی جو بین الصوبائی جو گندم کی جو برآمد تھی اس کو نقل و حمل تھی اس پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں، صوبوں نے مختلف پابندیاں عائد کی گئی ہیں، کیونکہ کے پی کے اندر اس کی ضرورت سے زیادہ گندم پہنچ رہی تھی اور وہ گندم کے پی کے میں استعمال نہیں ہو رہی تھی، وہ افغانستان آگے جا رہی تھی ٹرکوں میں سوار ہو کر۔ تو اب پہلے تو وہ مختلف صوبوں نے بین الصوبائی نقل و حرکت پر پابندی کی، اب وفاق بھی اس کو مانیٹر کر رہی ہے، اور اب یہ جو 5 لاکھ ٹن گندم جو پاکستان سے افغانستان جا رہی تھی اس کو بھی ہر صورت میں انشور کیا جائے گا کہ اس کی سمگلنگ نہ ہو، کیونکہ اس سے نہ تو پاکستان کو کوئی پیسہ مل رہا تھا اور پھر پاکستان کے اندر ایک آرٹیفیشل بحران گندم کا پیدا ہو رہا تھا کہ گندم کی قلت ہر سال پیدا ہو جاتی تھی، کیونکہ بہت بڑی مقدار میں یہ گندم افغانستان چلی جاتی تھی، اس کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا۔ چینی کی بہت رسد کا مسئلہ پیدا ہو جاتا تھا پاکستان کے اندر، کیونکہ چینی پاکستان سے افغانستان چلی جاتی تھی، گندم چلی جاتی تھی۔ تو اب پاکستان نے اس سمگلنگ کے مسئلے پر بھی قابو پانے کے لیے بہت سخت اقدامات کیے۔